بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان شیخ حسینہ صاحبہ کی سرکار کے خاتمے کے بعد سے لے کر تعلقات نارملائز ہو رہے ہیں، اور اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ دونوں ملک بڑا تیزی کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ فارم کرنے کی جانب جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے ڈیفینس ہو، چاہے اکانومی ہو، چاہے ڈپلومیسی ہو، ہر جگہ پر آپ کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک بڑا بھرپور قسم کا کوآپریشن نظر آ رہا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ٹاپ کا جو بنگلہ دیشی ملٹری کا ڈیلیگیشن تھا وہ پاکستان کے اندر موجود تھا۔ ایئر فورس کے جو عہدیداران ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ اور آرمی والوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بڑی اچھی رہیں، تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ فارم کرنے کی طرف یہ دونوں ملک جا رہے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ ہوا یہ ہے، اس بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد یہ جو دونوں کے تعلقات نارملائز ہوئے ہیں، تو ہوا یہ ہے کہ ریجن کا نقشہ تبدیل ہوا ہے، جیو پولیٹیکل نقشہ تبدیل ہوا ہے، اور اپنے آپ کو پولیس مین سمجھنے والا، ساؤتھ ایشیا کا پولیس مین سمجھنے والا نریندر مودی کی جو سرکار ہے، وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں مختلف ملکوں کے حوالے سے ان کی جو پالیسیز تھیں وہ تبدیل کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی پالیسیز کا اثر نو جائزہ نہیں لیں گے اور تبدیلی ان کے اندر نہیں لائیں گے، تو یہ جو نئے نئے الائنسز بن رہے ہیں یہ انڈیا کے ریمیننگ انفلوئنس کو بھی کھا جائیں گے۔ اب دیکھیں، پہلے یہ صرف چنتت تھے چائنا کے حوالے سے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا جو الائنس بنا ہے، انہوں نے بھی رئی صحیح کا سر ان کی نکال دی ہے، اور انڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہ ڈراپ ہوا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر اس بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد۔ اب ایز اے ریزلٹ نریندر مودی کی سرکار ایسے ایسے کام کرنے پہ مجبور ہوئی ہے ڈپلومیٹک محاذوں پہ، جس کے بارے میں بھکت حضرات آج سے 2-4 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مثال کے طور پر افغانستان کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانا انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں۔ افغانستان کے ساتھ یہ وہی افغانستان کے طالبان ہیں جن کو یہ کم سے کم 2 دہائیوں سے، 2 ڈیکیڈ سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے ٹیررسٹ اور آتنکی بولتے رہے ہیں، چاہے ان کا میڈیا ہو، چاہے ان کے ہندتوا کے دہشت گرد ہوں، RSS اور BJP کے دہشت گرد، یہ طالبان کو ٹیررسٹ بولتے رہے ہیں اور اوپنلی ان کے خلاف یہ کام کرتے رہے ہیں، ان کے ورودھیوں کو عملاً سپورٹ کرتے رہے، ملیٹرلی بھی سپورٹ کرتے رہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ انہی کے در پہ جا کر تو یہ ناک رگڑ رہے ہیں اور ان کو مکھن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دبئی کے اندر ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے، انڈیا کا جو فارن سیکریٹری ہے وکرم مصری بابو وہاں پر گئے، اور مصری بابو نے طالبان کی منت سماجت کی، ہاتھ پاؤں جوڑے ان سے کہ مہاراج پچھلی غلطیاں چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے، آئیے آگے جو ہے فیوچر میں ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہیومیلیشن ہے، کس قدر ہیومیلیشن ہے، صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ نریندر مودی کی سرکار کلو لیس ہے، دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو۔ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، یہ اپنے ہی، وہ کہتے ہیں نا اردو میں ایک محاورہ ہے، گندا سا محاورہ ہے لیکن اس سچویشن پہ فٹ بیٹھتا ہے، کیا کروں میں، اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹنا، یہ وہ والا حساب کتاب ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ میں پروف کر سکتا ہوں کہ یہ محاورہ میں کیوں بول رہا ہوں۔ یہ ذرا 2021 کی خبر دیکھ لیجئے، کابل ٹیک اوور کے 2-4 روز کے بعد نریندر مودی اپنے ہندتوا کے ہارڈ لائنرز کو جھوٹ بولتا رہا، سومناتھ کے ٹیمپل پہ گیا۔ آپ کو علم ہوگا کہ سومناتھ کا اور افغانستان کا ایک لنک بنتا ہے، انڈیا الزام لگاتا ہے کہ محمود غزنوی وہاں سے آیا تھا اور آ کے وہاں سے تو سومناتھ کا مندر توڑ کے چلا گیا تھا۔ تو جگہ کا انتخاب اچھا کیا نریندر مودی نے میسج دینے کے لیے، کابل ٹیک اوور کے فوری بعد یہاں آیا سومناتھ کے مندر پر، ادھر کھڑے ہو کے بات کیا کی اس نے، یہ ذرا دیکھیے، بزنس اسٹینڈرڈ کہتا ہے کہ empires of terror can rule for some time but not permanently, PM مودی۔ PM's statement at Somnath came in the backdrop of the Afghanistan crisis۔ اپنے ہندتوا کے دہشت گردوں کو، RSS BJP کے جو ہندتوادی ہیں، ان کو یہ کہتا رہا کہ کچھ کرتے ہیں، یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گی ان کی سرکار، نہیں چلیں گے یہ لوگ۔ لیکن آج 2025 میں، جنوری 2025 میں، یہ ذرا دیکھیے کیا ہوا ہے۔ الجزیرہ کہتا ہے why is India courting the Taliban now? Meeting between India's foreign secretary and the Taliban this week has prompted speculation. The meeting in Dubai between Indian Foreign Secretary Vikram Misri and Amir Khan Muttaqi, acting Foreign Minister of the Taliban, on Wednesday this week has confirmed India's intentions to raise its influence with the Afghan leadership, analysts say. تو بھائی وہ کیا تھا، وہ بونگیاں کیوں مار رہا تھا ادھر بیٹھ کے سومناتھ کے ٹیمپل پہ، آتنک کی سرکار نہیں چلے گی، اور یہ 2-3 ڈیکیڈ تک انڈیا کا میڈیا کیوں منہ پھاڑتا رہا، یہ تو طالبان، یہ تو آتنکی، یہ دہشت گرد، کدھر گیا وہ آتنکی والا جو آپ کا ایک نیریٹو تھا،
کیا ہوا اس کا؟ پھر بہ گیا گٹر میں. جھوٹ بولتے رہے اس کا مطلب ہے آپ اپنی پبلک کے ساتھ کہ یہ آتنکی ہے. یا اس وقت جھوٹ بول رہے تھے آپ یا اب جھوٹ بول رہے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے. یا تو اس وقت جھوٹ بول رہے تھے نا جب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان آتنکی ہے, یا تو آپ اب جھوٹ بول رہے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے اور ان کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا کے. اچھا مجبوری کیا ہوئی ہے ایسی؟ بھئی ایسا کیا ہوا ہے راتوں رات کہ ان کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ ہیومیلیٹنگ قسم کی چیز ہے ویسے. اب دیکھیں آر ایس ایس والے اور بی جے پی والے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں تو اسلامی آتنکی, طالبان والے اسلامی کٹر آتنکی, یہ کہتے رہتے ہیں نا. انہی کے نام پہ تو سیاست کرتے رہتے ہیں اپنے ملک کے اندر. تو اب کیا ہوا ہے؟ کیوں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ایک پیج پہ اور کیوں ان کی منت سماجت کر رہے ہیں؟ دا ریزن از پاکستان. ان دنوں ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں, انڈین پراکسی ہے جس کے بارے میں یہاں بات کرتا رہا ہوں, جو کہ پاکستان کے اندر ہزاروں بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث ہے, شہادت میں. بے شمار جگہوں پہ انہوں نے بم پھوڑے ہیں پاکستان میں. سیکیورٹی فورسز کے اوپر بھی یہ حملے کرتے رہتے ہیں, اور پاکستان الزام لگاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے کئی سارے فریکشنز ایسے ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے. اب یہ حملے کر کے تو افغانستان کے بارڈرنگ ایریاز میں چھپ جاتے ہیں, جس پہ پاکستان کئی مرتبہ طالبان کو کہہ چکا ہے کہ ان پہ ایکشن لے, لیکن طالبان ناکام جا رہے ہیں ایکشن لینے کے حوالے سے. ایز اے ریزلٹ پاکستان نے ریسنٹلی اسٹرائکس بھی کیے ان ایریاز کے اندر جہاں پر ان کے ٹھکانے ہیں. انڈیا کو لگ رہا ہے کہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور طالبان کے ساتھ اپنی دوستی بنائی جا سکتی ہے. لیکن جس طریقے سے نیو دلی پچھلے 7 ڈیکیڈ سے افغانستان کو مس ریڈ کر رہا ہے ویسے ہی اب بھی مس ریڈ کر رہا ہے. یہ بہت ہی کمزور بنیادوں پہ ایک افغان پالیسی بنا رہے ہیں, اپنی بڑی ہی کمزور بنیادوں پہ. دیکھیں افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ہمیشہ سے لے کر کمپلیکیٹڈ رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے کمپلیکیٹڈ رہے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ ان دونوں کے درمیان آپسی تعلقات اتنے بہتر نہیں رہے, لیکن پھر بھی انڈیا نے مار کھائی ہے وہاں پر, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستانی وہاں پر وکٹوریس کیوں ہو جاتے ہیں. سوویت وار جو تھی اس میں بھی ایسا ہوا, مجاہدین جو کہ پاکستان کے سپورٹڈ مجاہدین تھے وہ جیت گئے تھے. اس کے بعد طالبان, انڈیا الزام لگاتا تھا پاکستان ان کو سپورٹ کرتا, یہ جیت گئے نا ایونچولی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اصل میں کہ یہ جو افغانستان ہے نا, شاید اس ملک کو جتنا قریب سے پاکستانی جانتے ہیں اتنا کوئی اور ملک نہیں جانتا, ریجن کا کوئی ملک نہیں جانتا. اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ ایک ہی جیسے لوگ رہتے ہیں پاکستان میں, وہی قبائل رہتے ہیں, وہی لوگ رہتے ہیں جو کہ افغانستان کے اندر بھی رہتے ہیں. اچھا یہ بھی مجھے بائی دا وے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس طرح کے بھی پاکستان میں باتیں ہوتی رہی ہیں کبھی کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہے. اس طرح کی بھی باتیں پاکستانی کرتے رہے ہیں نا, یہ ہمارا 5واں صوبہ ہے, 5th پروونس ہے ہمارا. یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو جانتے ہیں, جیسے اپنے صوبوں کو جانتے ہیں نا, اپنے پروونسز کو, ویسے ہی افغانستان کو جانتے ہیں. انڈیا کی جیوگرافیکل ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے, نہ ریلیجس لنک ہے, نہ ان کا کلچرل لنک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایلین لینڈ ہے ان کے لیے, یہ ہمیشہ سے مس ریڈ کرتے ہیں وہاں کے گروپس کو. چلیں یہ آج شہباز شریف کی حکومت ہے, اس میں ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہماری کوئی وہاں پر ریلیونس بن رہی ہے, لیکن یہاں پر 2-3 فیکٹر وہ اگنور کر رہے ہیں. پہلا تو چائنا کا فیکٹر ہے. یہاں پر انڈیا اگر سمجھ رہا ہے کہ کوئی فل فلیج کوئی گڑبڑ کریٹ کریں گے پاکستانیوں کے لیے, تو یاد رکھیے گا نہ چائنیز اس حق میں ہوں گے کہ ان کے بیک یارڈ میں, افغانستان پڑوسی ہے چائنا کا, دونوں کا بارڈر لگتا ہے, نہ وہ اس حق میں ہوں گے کہ یہاں پر گڑبڑ پیدا ہو اس طرح سے دوبارہ سے. بڑی مشکل سے انہوں نے امریکہ کو یہاں سے کھدڑ کے باہر نکالا ہے. یہ ریجن سارا اس بات کے حق میں تھا کہ امریکہ جائے یہاں سے, رشینز اور چائنیز سارے چاہتے تھے, اور ایرانی پاکستانی سارے چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے یہاں اسٹیبلٹی ہو, مار دھاڑ نہ ہو, ان کا بیک یارڈ ہے. تو کوئی نہیں اس بات کو سپورٹ کرے گا. یہ جو انڈیا پراکسیز یہاں پر دوبارہ سے کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو کوئی سپورٹ اس کو نہیں کرے گا, چائنیز نہیں کریں گے, رشینز نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی موجودہ افغانستان پالیسی ہے یہ اپ سائڈ ڈاؤن تبدیل بھی ہو سکتی ہے اچانک سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا انفلوئنس تو بہرحال طالبان کے اندر ڈیپ رہا ہے ہمیشہ سے لے کے اب بھی ہے. تو ایک تو وہاں پر انسٹیبل قسم کی چیز ہے انڈیا کے لیے, کبھی بھی وہ ایک پیج پہ دوبارہ آ سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ, انریلائبل ہے انڈیا کے لیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ 30 سال سے لے کر انڈیا ان کے خلاف رہا ہے, طالبان کے خلاف رہا ہے 25-30 سال سے لے کے. تو 25-30 سال کی دشمنی راتوں رات میں ٹھیک نہیں ہو سکتی, دوستی میں نہیں بدل سکتی. انڈیا بھی ان کے لیے انریلائبل ہے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ عمران خان کی جو پالیسیز ہیں اس فیکٹر کو ضرور نظر میں رکھیے. عمران خان کی جو طالبان کے حوالے سے پالیسیز ہیں اس کو طالبان سپورٹ کرتے ہیں اور یہ بالکل تبدیل شدہ پالیسیز ہیں جو کہ موجودہ شہباز شریف کی حکومت کی پالیسی ہے، اس سے تھوڑی سی چینج پالیسی ہے عمران خان کی. طلوع نیوز جو افغانستان کا ہے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے خبر لگائی تھی، عمران خان urges re-established ties with Afghanistan. Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, stated that Islamabad cannot succeed in its fight against terrorism without the support of the Islamic Emirate. تو عمران خان کے ساتھ تو بیک ڈور نیگوسیشنز چل رہی ہیں، ویسے پاکستانی پاور کوریڈورز کی چل رہی ہے، اٹس این اوپن سیکرٹ، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں وہ. تو یہ بندہ اگر پاور میں آ گیا تو یقینی طور پر پاکستان کی جو افغانستان پالیسی ہوگی اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی. تو اگر انڈیا انویسٹمنٹ کرتا ہے طالبان کے اوپر تو اس وقت کیا ہوگا پھر؟ بھائی وہ بھی اس کے لیے پازیٹیو سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں طالبان عمران خان کے لیے، اور اس کا دوبارہ پاور میں آنا نیئر فیوچر میں اس کو اب رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت کچھ چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں، عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے ان کا. تو موجودہ جو سیٹ اپ ہے، جو اس وقت شہباز شریف کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس میں بھی پاکستان کی ڈیپ ٹائز ہیں افغانستان کے اندر، جو لوگ بیٹھے ہوئے پاور میں ان کے ساتھ شروعاتی لیول سے یعنی لمبے عرصے سے لے کر ان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں پاکستان کے. تو ایک تو یہ لانگ ٹرم آپ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کے درمیان کوئی ڈس ایگریمنٹس پیدا ہوئے. ایران اور افغانستان کے درمیان آپ کو علم ہوگا جھڑپیں چھڑ گئی تھیں طالبان کے آنے کے فوری بعد، جھڑپیں چھڑ گئی تھی، باقاعدہ 3-4 روز تک لڑائی ہوتی رہی ان کے درمیان، لیکن آپ دیکھیے دونوں ٹھیک ہو گئے دوبارہ سے. پاکستان اور ان کا بھی وہی سین ہے طالبان کا. یہ لانگ ٹرم کی آپ کو دشمنی کوئی نظر نہیں آ رہی، وقتی قسم کا آپ کہہ سکتے ایک نقطے پہ صرف ڈس ایگریمنٹ ہے. وہ اگر ڈس ایگریمنٹ سیٹل ڈاؤن ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں کے درمیان پھر. سو اگین انڈیا مس کیلکولیٹ کر رہا ہے میرے خیال سے، اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کہ اس سے ہم کوئی بہت بڑا فائدہ اٹھا لیں گے، تو اٹس ناٹ گونا ہیپن. یہ بھی ایک ڈوبی ہوئی انویسٹمنٹ ہوگی اگر وہ اس پہ کچھ زیادہ ریلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو.